سے میت کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی 2 بیٹیوں کا انتقال ہوا، آپ کی 3 بیٹیوں کا بلکہ انتقال ہوا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ آپ ان لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے، مگر آپ نے کبھی بھی اپنے مرحوم، اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے آپ نے قربانی نہیں کی۔ اور اسی طریقے سے نہ تو صحابہ کرام نے آپ کے بعد اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کی، اس لیے الگ سے میت کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں، آپ اپنی قربانی میں جیسے آپ اپنے گھر والوں کو شامل کرتے ہیں، ویسے آپ اپنے مرحوم رشتہ داروں کو، آپ کی والدہ ہیں، آپ کے والد ہیں، جو بھی فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ثواب میں ان کو شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے تو اس میں آپ تمام اہل بیت کو، تمام گھر والوں کو آپ شامل کرتے تھے، اس میں زندہ لوگ بھی شامل تھے اور مردہ لوگ بھی شامل تھے۔ تو مستقل آپ الگ سے جانور لائیں کہ یہ ہماری والدہ کی طرف سے ہے جو انتقال کر چکی ہیں، ہمارے دادا کی طرف سے، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن آپ جو قربانی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کر رہے ہیں، اس میں اپنے مرحوم رشتہ دار کو شامل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا ایک بکرا یا بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، یا گھر کے تمام افراد کی طرف سے الگ الگ بکرے کی قربانی کرنی پڑے گی؟ صحیح بات یہی ہے کہ ایک بکرے کی قربانی، ایک چھوٹے جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی۔ اس کی دلیل ترمذی کی 1505 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ حضرت عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ایوب الانصاری سے پوچھا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، ایک انسان ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا تھا، فیأکلون ویطعمون، لوگ کھاتے تھے اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے ایک بکری میں، حتی تباہ الناس، اور اس کے بعد لوگوں نے فخر سے کام لینا شروع کر دیا، فصارت کما ترى، یہاں تک کہ معاملہ ویسا ہو گیا جیسا تم دیکھتے ہو، یعنی فخر کے طور پہ لوگ بہت زیادہ قربانی کرنے لگے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ایک قربانی، صرف ایک جانور کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 22، کیا بڑے جانور میں، گائے میں، اونٹ میں، کیا کئی لوگ حصہ لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں۔ ترمذی کی 905 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، قربانی کا موقع آ گیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی الجزور 10، تو ہم لوگوں نے گائے میں 7 لوگ ہم شریک ہوئے اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ گائے میں میکسیمم 7 لوگ اور اونٹ میں 10 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، 10 لوگ مل کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ میکسیمم کی لمٹ ہے، منیمم کی لمٹ نہیں۔ اگر 2 لوگ ایک گائے میں کرنا چاہیں، 4 لوگ ایک اونٹ میں کرنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 23، ذبح کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ قربانی کی شرائط تو آپ پہلے سن چکے، ذبح کرنے کی کیا شرائط ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے ذبح کرنے والا عقل مند ہو اور تمیز کرنے والا ہو، یعنی ایک تو پاگل نہ ہو، اور دوسری یہ کہ اتنا چھوٹا بچہ نہ ہو جسے تمیز نہ ہو، ایسا بچہ بالغ نہ بھی ہو لیکن اس عمر کو پہنچ گیا ہو کہ صحیح برے کی تمیز کر سکتا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، تو ایسا بچہ بھی قربانی کر سکتا ہے اور دماغی اعتبار سے صحیح ہو۔ دوسری شرط یہ ہے ذبح کی کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کی نیت سے وہ ذبح کر رہا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کر رہا ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کیا گیا ہو اور غیر اللہ کا نام بھی نہ لیا گیا ہو۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو۔ اور 7ویں شرط یہ ہے کہ کسی دھاردار آلے سے، کسی چھری وغیرہ سے یا کسی دھاردار پتھر وغیرہ سے ذبح کیا گیا ہو۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے پر خون بہا ہو۔ یہ ذبح کرنے کی کنڈیشن اور شرائط ہیں۔ مسئلہ نمبر 24، ذبح کے آداب کیا ہیں؟ ذبح کرنے کے وقت کون کون سے آداب کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے؟ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی 1955 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ 2 چیزیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے یاد کر لی۔ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء،
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان کا حکم دیا ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، تو جب تم میدان جنگ میں دشمن کو قتل کرو تو بہتر طریقے سے قتل کرو، بے دردی سے جانوروں کی طرح قتل مت کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور اپنی چھری کو ذبح کرتے وقت تیز کر لو. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، تاکہ اپنے جانور کو، اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ. اسی طریقے سے طبرانی کی ایک روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیحہ کے اندر 24 نمبر کے تحت صحیح قرار دیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل واضع رجلہ علی صفحۃ شاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک آدمی کے پاس سے جو اپنے بکری کے گردن پر اپنا پیر رکھے ہوئے تھا. وہو یحد شفرتہ، اور اپنی چھری کو تیز کر رہا تھا. وہی تلحظ الیہ ببصرہا، اور بکری جو ہے اس کو چھری تیز کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا قبل ھذا، یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کر لیا؟ اتريد ان تمیتھا موتتین، کیا تم اسے دو موت دینا چاہتے ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ چھری کو تیز کرنے کا معاملہ یہ جانور کے سامنے نہ کیا جائے، اسے پہلے سے دہشت زدہ اور خوف زدہ نہ کیا جائے، اسے تکلیف دے دے کے نہ مارا جائے، صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے، آرام دے کے ذبح کیا جائے. مسئلہ نمبر 25، کیا کوئی عورت ذبح کر سکتی ہے، اپنی قربانی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. صحیح بخاری کی 5505 نمبر کی حدیث ہے. حضرت معاذ ابن سعد یا حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں کہ حضرت کعب ابن مالک کی ایک لونڈی تھی، کانت ترعى غنما بسلعین، جو سلع پہاڑی کے پاس بکریوں کو چرایا کرتی تھی. فاصیب شاۃ منہا، تو اس میں سے ایک بکری جو ہے وہ بیمار ہو گئی یا بھیڑیا وغیرہ نے اس کو کاٹ لیا. فادرکتھا، اور اس بکری کی موت کا ٹائم آ گیا. فذبحتھا بحجر، تو اس لونڈی نے ایک پتھر کے ذریعے اس بکری کو ذبح کیا. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا. فقال کلوھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کھا سکتے ہو. اس حدیث سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ذبح بھی کر سکتی ہے اور قربانی بھی کر سکتی ہے. مسئلہ نمبر 26، قربانی کے گوشت کو کیا کریں؟ کیا پورا قربانی کا گوشت صدقہ کر دیا جائے، پورا کھا لیا جائے، پورا رشتہ داروں کو دے دیا جائے، کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور جو غریب محتاج ہے ان کو بھی کھلاؤ. سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کا گوشت خود کھاؤ اور غریب اور محتاج کو کھلاؤ. صحیح مسلم کی 19673 نمبر کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. تو شریعت نے کوئی لمیٹیشن نہیں کی ہے، کوئی آپ کو پابند نہیں بنایا ہے کہ آپ اتنا کھائیں، اتنا بانٹیں، اتنا غریبوں کو دیں. آپ اپنی ثوابدید اپنے حساب سے پورا کھا لیں، پورا بانٹ دیں، آپ کو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض اہل علم نے یعنی یہ بتایا ہے قربانی کے گوشت کے سلسلے میں کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. اگر اس کو ایک حصہ غریب کو دے دیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیا جائے اور ایک حصہ خود کھا لیا جائے تو یہ بہتر ہے. یہ بعض اہل علم نے کہا ہے، لیکن اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسئلہ نمبر 27، کیا کسی غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے اور وہ قربانی کا گوشت کھا کر کے شراب وغیرہ نہیں پیتا ہے تو ایسے غیر مسلم کو آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں. آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں جن سے آپ کا تعلق ہو اور وہ اخلاقی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک لوگ ہوں، مسلمانوں کے لیے کوئی فتنے کا سبب نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ جو غیر مسلم، جو کفار تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تم پر ظلم نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تم کو نہیں روکتا. تو غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 28، قربانی کے چمڑے کا کیا کیا جائے؟ قربانی کے چمڑے کو یعنی کہیں صدقہ اور خیرات کر دیا جائے، اس کو بیچ کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی 6118 نمبر کی صحیح روایت ہے، من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جس نے اپنی قربانی کے جانور کے چمڑے کو بیچ دیا اس کی قربانی نہیں ہوتی. یعنی بیچ کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی قربانی ہوتی. اللہ کی راہ میں غربا کو، فقراء کو آپ وہ جو ہے چمڑا دے دیں یا اس کی قیمت ان کو دے دیں، آپ دے سکتے ہیں، اس کی قیمت سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مسئلہ نمبر 29، کیا قربانی کی جو قصائی ہوتا ہے، جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے، کیا اس کو اجرت میں ہم قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟
جی نہیں، آپ قربانی کے گوشت کو اجرت میں نہیں دے سکتے، اس کی جو اجرت ہے وہ آپ دیں، بطور تحفہ آپ اس کو قربانی کا کچھ گوشت دینا چاہیں تو دیں، لیکن اس تحفے کی وجہ سے اس کی اجرت میں کوئی کمی نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 1716 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان اقوم علی البدنی، کہ میں آپ کی قربانی کے اونٹوں کی قربانی کروں، ولا اعطی علیہا شیئا فی جزارتھا، اور اس گوشت میں سے میں گوشت بنانے والے کی کسائی کی اجرت میں سے کچھ نہ دوں، تو اس کے گوشت کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا۔